بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، پروگرام سیرو فی الارض میں آپ کا میزبان محمد نصیر اللہ نقشبندی بولٹن کے سراؤنڈنگ ایریا میں ایک پہاڑی ہے جس کو وینٹر ہل کہتے ہیں، اور وینٹر ہل کے سراؤنڈنگ ایریا میں ہم کھڑے ہیں۔ میرے لیفٹ سائڈ پہ آپ وہ کلوز کیمرے سے دیکھ سکتے ہیں، وہ پہاڑی کے اوپر جو عمارت بنی ہوئی ہے یہ ہے وینٹر ہل، اور یہ سارا اس کا سراؤنڈنگ ایریا ہے، اور یہ جتنے کا جتنا ایریا ہے یہ سارا واک ایریا ہے، واکنگ ایریا ہے۔ تو اس وقت بھی میں واک پر ہوں، تو یہ میرا ڈیلی کا 5 مائل 4 مائل 6 مائل یہ میرا ڈیلی کا واک ہوتا ہے۔ تو اس دوران کوشش بھی ہوتی ہے کہ ساتھ میں واک بھی ہو اور دین کی بات بھی کی جائے، چونکہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے۔ امام عالی مقام سید الشہداء جگر گوشائے بطول جگر گوشائے مولائے کائنات نواسائے رسول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ شہدائے کربلا کی لازوال قربانی انسانیت کو جینے کا سلیقہ سکھا گئی، انسانیت کو دین کی حفاظت کا طریقہ سکھا گئی، انسانیت کو ناموس مصطفیٰ پر مر مٹنے کا جذبہ سکھا گئی، انسانیت کو دین کی حفاظت اور دین کی اقدار کی حفاظت کا سلیقہ سکھا گئی ہے۔ اور یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اتنی بڑی قربانی دی، اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس دور کے اندر سن 61 ہجری جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اس دور کے اندر حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے، شرف صحابیت کے اعتبار سے، آل رسول ہونے کے اعتبار سے، خاندان مصطفیٰ کا اور مصطفیٰ کریم کی ذات کا جز ہونے کے اعتبار سے، مصطفیٰ کریم کے خون ہونے کے اعتبار سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ سب سے عالی تھا، سب سے بالا تھا، سب سے برتر تھا۔ اور دوسرے آپ کے مقابلے میں جو یزید تھا وہ ایک بد کردار انسان تھا، وہ فاسق و فاجر تھا، وہ ایک ملعون انسان تھا جو اللہ کی حدود کو بگاڑ رہا تھا، رسول اللہ کے دین اور شریعت کو تبدیل کر رہا تھا۔ وہ کوئی ایسا گناہ نہ تھا جو اعلانیہ طور پر وہ نہیں کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب تم اپنے سامنے کوئی گناہ ہوتے ہوئے دیکھو تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ہاتھ سے اس گناہ کو روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے اس کو روکو، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں اس کو برا جانو۔ اب امام علی مقام امام حسین کے سامنے یہ برائیاں ہو رہی تھیں، آپ نے ہاتھ سے بھی اس کو روکنے کی کوشش کی، آپ نے زبان سے بھی اس کو روکا، اور پھر اس کے علاوہ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ 25 حج مدینہ طیبہ سے پیدل چل کے جو ہے وہ کیے ہیں، 25 حج مدینہ طیبہ سے پیدل چل کے کیے۔ لیکن اس سال بڑا عجیب و غریب کیفیت تھی، دنیا حج کے لیے جا رہی تھی، لیکن امام علی مقام امام حسین کا سفر کوفہ کی طرف تھا۔ آپ کے ساتھ بچے بھی تھے، آپ کے ساتھ خواتین بھی تھیں، آپ کسی جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے۔ 40,000 اہل کوفہ کے خطوط آ چکے تھے جنہوں نے آپ کو بیعت کی دعوت دی تھی کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یزید کے ظلم و ستم اور اس کی برائیاں اور اس کے گناہوں کو ان خطوط کے اندر گواہی کے طور پر آشکارا کر دیا تھا۔ اب ایسے عالم میں امام علی مقام امام حسین کا وہاں جانا، اور پھر جس وقت آپ خانہ کعبہ سے روانہ ہو رہے تھے، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے بھائی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی غیر فاطمی اولاد ہیں، اور حضرت محمد بن حنفیہ کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور بہت سارے صحابہ اکرام نے آپ کو مشورہ دیا کہ بھائی یزید بہت ظالم انسان ہے اور اس کا ظلم آشکارا ہو چکا ہے، وہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میں وہی کروں گا جس بات کا خواب میں آج میرے نانا جان نے مجھے حکم دیا ہے۔ قدم قدم پر میرے مصطفیٰ کی رہنمائی ان کو حاصل تھی۔ امام حسین پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش سے پہلے میرے مصطفیٰ نے ان کی خبر دی۔ امام حسین کی پرورش میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی۔ 7 سال 7 مہینے اور 7 دن میرے مصطفیٰ کی تربیت کا جو اثر امام علی مقام امام حسین پر تھا کہ کان میں پہلی اذان مصطفیٰ نے اپنی زبان اطہر سے دی، اور منہ میں پہلا لقمہ گھٹی کے طور پر میرے مصطفیٰ نے دیا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پکڑ کر حسنین کریمین کو اپنے ساتھ مسجد لے کر آتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو بچپن میں جب آپ
کی وہ کندھے کے اوپر یا گردن پر سوار ہو جاتے تو حضور ان کی خاطر سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو آج ہم جو لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ غیر شرعی امور ہیں، ان کو آپ نہ کریں، تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ تم حسین ابن علی سے تو پارسا نہیں ہو، انہوں نے تو یزید جیسے بد کردار کی بیعت کر لی تھی، انہوں نے تو یزید جیسے ظالم کی بیعت کر لی تھی۔ امام علی مقام امام حسین نے یزید کی بیعت نہ کر کے پھر یہ پیغام دے دیا کہ اللہ کے دین کی خاطر اگر تمہیں قربانی دینی پڑے تو میرے اس اسوہ کو دیکھ لینا کہ اگر کسی دین مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ اور ناموس مصطفیٰ کی خاطر اگر تمہارے مشن کے اندر تمہاری اولاد کی تمہیں یاد آئے تو ننھے علی اصغر کی قربانی دیکھ لینا کہ 6 ماہ کے علی اصغر نے اس دین کی خاطر اپنے حلق میں تیر کھایا ہے۔ اگر تم نے نبی کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی نوجوان اولاد کو پیش کرنا ہو تو امام علی مقام نے نوجوان شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر کو پیش کر کے بتا دیا کہ حضرت میں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی قربان کیا، اور پھر جب دیکھا کہ میرے نانا کا دین تو بچ جائے گا لیکن یہ حسین کی قربانی مانگتا ہے، شجر اسلام کو حسین کے خون کی آبیاری کی ضرورت ہے، تو اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور پھر آپ کی اس قربانی کو اللہ نے قبول کیا۔ قیامت تک دین زندہ ہو گیا، قیامت تک امت بیدار ہو گئی، قیامت تک امت کو دین کی حفاظت کا سلیقہ مل گیا۔ یہ جذبہ آج فلسطین میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کشمیر میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج کشمیر کے نوجوان سے پوچھو کہ تمہیں یہ جذبہ کس نے دیا، وہ بھی حضرت علی اصغر اور حضرت علی اکبر اور امام علی مقام اور شہداء کربلا کا اسوہ پیش کرے گا۔ آج دنیا بھر کی محکوم اور مجبور قومیں جو ظلم کے سامنے سپر پاور ہیں، ان کو یہ جذبہ امام علی مقام امام حسین کی فکر دے رہی ہے۔ فکر حسین یہ ہے کہ شریعت مصطفیٰ پر عمل کیا جائے، فکر حسین یہ ہے کہ ناموس رسالت کی حفاظت کی جائے، فکر حسین یہ ہے کہ شریعت کی حدود کو پامال نہ ہونے دیا جائے، فکر حسین یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ اور تازہ کیا جائے۔ تو محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا یہ میرا 7واں میسج ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ اس وقت میرا واک کا سلسلہ جاری ہے، یہ ہمارے کیمرہ مین آپ کو یہ پورا ایریا دکھائیں گے، اور یہ خوبصورت اس ایریے کے بھی وزٹ کریں، اور ساتھ ساتھ محرم کے اس بابرکت مہینے میں اپنے گھروں میں امام علی مقام امام حسین کی فاتحہ کریں، آپ کے نام کی دعا کریں، اور آپ کے مشن پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین مصطفیٰ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔